نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 33، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیات بینات میں گائے کے واقعے کو اللہ تعالی نے بیان کیا تھا کہ کس طرح اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے کسی بھی حصے کو مقتول پر، اور مقتول کا نام عامل جو مالدار شخص تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈ کر دیجیے، اور باقی بنی اسرائیل والے بھی اسی کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش کیا گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کوئی ہڈی مقتول کے جسم پر مارو تو اس سے وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو ایسا ہی کیا گیا، جب اس جانور کو ذبح کیا گیا تو اس کے حصے کو مقتول کے جسم پر مارا گیا تو اس سے مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ تو قاتل وہی شخص تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے زور ڈالا تھا۔ یہ تمام واقعات کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد دل کی کیفیت کو بیان کیا تھا، اور 3 اقسام دلوں کی بیان کی گئی تھی کہ پہلا دل تو وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، یعنی اس سے نہریں نکلتی ہیں، اور دوسرا دل وہ ہے کہ جس سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، تیسرا پتھر وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے بلندی سے زمین کی طرف گر پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ان 3 اقسام کے پتھروں کو بیان کر کے اس کی مثال انسان کے دل سے دی ہے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، بلکہ اس گفتگو سے ہم نے اپنا موازنہ بھی کیا تھا پچھلی نشست میں، اور پتھروں اور درختوں میں کتنا فہم و ادراک پایا جاتا ہے یہ بھی بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اور خاص طور پر پتھر، جانور، درخت وہ امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچانتے ہیں وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب سے میں نے اعلان نبوت کیا ہے تو جب بھی میں اس کے بعد سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور احد پہاڑ کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پتھروں کا ادراک ہے۔ تو اس سے موازنہ ہم نے اپنا کیا تھا کہ پتھروں کے اندر بھی نبی سے کتنی محبت ہے، اور وہ بھی اللہ کی یاد میں روتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار کر کے دلوں میں نرمی پیدا کی جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کی یاد میں رو نہیں سکتے تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ یہ پوری گفتگو ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں آپ کے سامنے عرض کی تھی، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خطاب فرما رہا ہے۔ آیت مبارکہ ذرا سمجھیے تاکہ اس کا پس منظر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ مسلمان بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں، اور یہ آیت مبارکہ خاص ان انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو عرصہ دراز سے 1-2 سالوں سے نہیں بلکہ سال سے یہودیوں کے پڑوسی تھے۔ آپ جانتے ہی ہیں نا کہ یہودی مدینہ المنورہ میں آباد تھے۔ مکہ المکرمہ میں جب تک حضور علیہ السلام تھے تو وہاں پر کافر اور مسلمان یہ 2 قومیں، منافقین کا وجود بھی نہیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہاں آنے کے بعد یہودی آپ کے مخالفین تھے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی صفوں میں جو بدترین دشمن تھے وہ منافقین کی شکل میں۔ اب یہ یہودی بھی سال سے
مدینۃ المنورہ میں مقیم تھے، اور جو وہاں کے مقامی انصار جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی وہاں مقیم تھے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، پڑوسی بھی تھے۔ ان کے درمیان کاروباری معاہدے ہوا کرتے، بات چیت ہوا کرتی، اور ظہور اسلام سے پہلے آپس میں ان کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو ظاہر انصار جو انصار مدینہ تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر کے آپ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے پڑوسی یہود ہیں، جن سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، تو یہ بھی مسلمان ہو جائے، اور ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خواہش تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ ان کے زمانے میں جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہو جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی اہل کتاب میں سے، جس طرح مسلمان اہل کتاب، کتاب یعنی قرآن ہے، لیکن مسلمانوں کو اہل کتاب نہیں کہا گیا۔ قرآن میں مسلمانوں کو یا تو مسلمان کہا گیا یا مومن کہا گیا۔ جب بھی اللہ نے خطاب فرمایا نا، تو یہ الفاظ میں خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا کہیں مسلمان کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ اب لیکن کتاب والے تو ہیں، لیکن ان سے پہلے یہودی، عیسائی، جو تورات، زبور اور انجیل اس کے ماننے والے، ان تمام کو اہل کتاب کہا گیا، یہ فرق کرنے کے لیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ ان کے زمانے کے یہودی بھی مسلمان ہو جائیں اور وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ اسلام کے لیے ایک بڑی کامیابی ہو جائے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس شریعت تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر معاملات میں ان کے ساتھ نرمی کیا کرتے۔ یہ پس منظر اب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آیت مبارکہ آپ سنیے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ اس میں ایک چیز ذرا سمجھ لیجئے کہ ہر دفعہ ہماری خواہش کے مطابق معاملات نہیں ہو، جیسا ہم سوچیں ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو۔ بعض دفعہ ہم اچھا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے ان مسلمانوں کی بات کی جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے تو آپ کا ان کے لیے ان کے اسلام کی خواہش رکھنا صحیح تھا نا، ایک اچھی چیز تھی، لیکن انسان کی خواہش کے مطابق ہی ظاہری معاملہ ہو، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر اگر ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اچھی بھلی زندگی ہماری خرابی کا شکار ہو جاتی ہے اور ذہنی اذیت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی انصار مدینہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے حلیف ہیں، اور سالہ سال سے ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری طرح مسلمان ہو جائے۔ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خواہش رکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے افتطمعون، کیا تم لوگ یہ خواہش رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری خاطر مسلمان ہو جائیں، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ بے شک اس اہل کتاب میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے کہ جس نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا تھا۔ آپ کو اب وہ 70 افراد یاد ہوں گے نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، یاد ہے پس منظر اس کا کیا تھا؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے حصول کے لیے 40 دن 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، تو پیچھے آپ کی قوم نے کیا کیا تھا؟ ایک بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ اس لیے میں بار بار یہ پچھلی چیزیں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہیں لیکن بعض دفعہ فوراً ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، تو میں اشارتاً تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو فوراً یاد آ جائے، اور آیت مبارکہ پچھلے اس واقعے سے ریلیٹ جو کر رہی ہے، اس سے رابطہ ہے، تو وہ فوراً آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ جب بچڑے کو معبود بنایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن 40 راتیں مکمل کرنے کے بعد تورات لے کر اپنی قوم میں جب آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بچڑے کی عبادت ہو رہی، تو آپ تو ایک دم جلال میں آ گئے، بڑا غصے میں آ گئے، اور اللہ سے معافی طلب کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ میری اور میرے بھائی، آپ کے بھائی کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ دیکھیں ایسا جواب ہونا چاہیے فوراً۔ یہ آج کی چیز میں ایک بات یہ بھی ہم سمجھیں گے کہ جو یہودیوں کو اللہ نے تنبیہ دی تھی نا کہ وہ علم نہیں رکھتے، تو ہمارا حال بھی آج ویسا ہی ہے کچھ، کیونکہ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ جس طرح یہودی تورات پڑھتے تو تھے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ نے اس کی تشبیہ قرآن میں ایسے ہی بیان کی کہ گویا وہ جاہل ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے،
یہ بر صغیر کے جتنے مسلمان ہیں، یا عجمی لوگ، ہم لوگ قرآن تو ہم بہت پڑھتے ہیں، اب تو بدقسمتی سے قرآن کی تلاوت بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم اس خوش گمانی میں بھی رہیں کہ قرآن ابھی بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کے معانی پر غور نہیں، قرآن کے مفاہیم، مضامین، احکامات، ان پر غور و فکر نہیں۔ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے تو اس وقت تک عمل ہم اس بڑھ چڑھ کر جو اللہ کو مقصود ہے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو انسان بڑھ چڑھ کر اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں آئے اور پھر اللہ کو معافی طلب کی، تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل کرنے۔ تو یہ قتل و گری کا معاملہ ختم ہونے کے بعد پھر مزید آپ 70 افراد، وہ 70 افراد کے جو انتہائی تقوی والے تھے، متقین لوگ، تو ان کو لے کر آپ کوہ طور پر دوبارہ گئے تھے تاکہ اللہ سے معافی طلب کی جائے قوم کی اس سرکشی پر، جو قوم نے سرکشی کی تھی اس سرکشی پر معافی طلب کی جائے۔ تو اللہ اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے۔ وہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ ان 70 افراد سجدے میں گر گئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے تھے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی تھا کہ جس نے اللہ کا کلام سنا تھا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی اس نے اس میں تبدیلی کر دی۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کہ اس نے سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دی، وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے بھی تھے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سن کر انہوں نے تبدیلی کر دی تھی، تو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کی خاطر ایمان لے آئیں گے؟ یہ تسلی دی گئی مسلمانوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ان کے بارے میں جو اچھا گمان رکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ آپ کے اس گمان کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ اب اس میں 2 روایتیں اللہ کا کلام سننے کی۔ جو قوی روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام بلا واسطہ سننے کی سقط صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں، ان کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا تھا۔ اب یحرفونہ من بعد ما عقلوا سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا اور اس کلام کو، اس احکام کو، جو باتیں بھی سنی وہ اپنی قوم کے سامنے بیان کر دی۔ اب ان کی قوم والے اس کلام کو سن کر اس میں تبدیلیاں کیا کرتے، اپنی مرضی کے مطابق، اس میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کیا کرتے، کیونکہ اس کلام سے، اس کلام اللہ سے مراد کتاب تورات ہے، جو تورات اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اب بنو اسرائیل اس میں تحریف کر کے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، حق کو باطل اور باطل کو حق کے ساتھ ملا کر بیان کرتے۔ یہ اللہ نے ان کا وتیرہ بیان کیا کہ جب کوئی صاحب منصب، صاحب حیثیت بندہ ان کے پاس آتا اور ان کو رشوت دیتا، ان کو ثمن قلیل جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو ان کو جب دیتا تو وہ اس کی خواہش کے مطابق اس تورات کے حکم کو تبدیل کر دیا کرتے، ان کی مرضی کے مطابق تبدیل کرتے۔ اور جب کوئی ضرورت مند آ جاتا، کوئی نادار شخص آتا، تو اس کے لیے عین جو تورات کا حکم ہوتا وہی بیان کرتے۔ تو اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ احکام میں تبدیلی کیا کرتے، اور پھر زیادہ صحت کے قریب یہ ہے کہ تورات میں نبی مکرم خاتم النبیین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات مذکور تھی، کیونکہ یہ آیت مبارکہ خاص ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، یہ آیت مبارکہ ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی کہ وہ تورات کے احکام میں تبدیلیاں کیا کرتے۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ جو حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تورات میں مذکور تھی، وہ جان بوجھ کر اس میں تحریف کیا کر اور آپ کی صفات کو تبدیل کر کے بیان کر۔ جیسے مثال کے طور پر تورات میں مذکور تھا کہ آپ کا رنگ گورا ہے اور قد جو ہے وہ درمیانہ ہے، جو حضور علیہ السلام کا اصل حلیہ، لیکن جب ان سے آخری نبی کی صفات پوچھی جاتی تو وہ یہ کہتے کہ آخری نبی ان کا رنگ سانولا ہوگا اور قد لمبا ہوگا۔ وہ اس طرح تبدیلیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے، اور گمراہی کرنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا کہ یہ جو لوگ ہمارے درمیان ہیں، ہمارے پاس ہیں، یہ ہم سے چھٹ نہ جائیں، کیونکہ اگر ہم نے ان کو واضح صفات بتا دی تو یہ تو جان لیں گے کہ جس نبی کی صفات ہماری کتاب میں موجود ہیں تو
تو یہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کر کے مدینہ المنورہ آئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ یہی وہ آخری نبی ہے جن کی صفات ہماری کتاب میں موجود ہے. تو اب وہ صفات میں تبدیلیاں کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اگلی آیت میں اللہ نے اس بات کو مزید واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں نا، یہ منافقین کا بیان، یہی بیان سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکا ہے. جب وہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے، قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے، ایک دوسرے سے یعنی یہودیوں سے جب تنہائی میں ملتے تو کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہتے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی، یعنی اللہ نے تورات کے ذریعے ان پر وہ حق باتیں کھولی تھیں کہ آخری نبی میں یہ صفات ہوں گی. اب یہ منافقین ان یہودیوں سے کہتے کہ تم یہ باتیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ، کیونکہ اگر تم بتاؤ گے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تو وہ تمہارے سامنے تمہاری ہی باتوں کو حجت بنائیں گے. کیونکہ مسلمانوں کو جب پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی مکرم امام الانبیاء حضور خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو صفات ہیں وہی صفات تورات میں بھی موجود ہیں. اب جب وہی صفات وہ مسلمانوں کے سامنے بیان کریں گے تو مسلمان تو ان سے سوال کریں گے نا کہ جن صفات کا تم ذکر کر رہے ہو نبی آخر الزماں میں وہی صفات تو موجود ہیں، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو اب یہ منافقین ان سے کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہاری باتوں کو تمہارے ہی سامنے حجت بنائیں. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ اس بات کو خوب جاننے والا ہے کہ جن باتوں کو وہ بیان کر رہے ہیں یا جن باتوں کو وہ چھپا رہے ہیں. آیت مبارکہ آپ کے سمجھ میں یقیناً آ گئی ہوگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو یہودی بیان کیا کرتے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ جب یہ آپس میں ملتے تو کہتے کہ تمہاری کتاب میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ تم مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو. کیوں تم بیان کرتے ہو؟ کیونکہ اگر تم بیان کرو گے تو وہ اس بیان کو تمہارے خلاف حجت بنا لیں گے اور کہیں گے کہ جب یہی وہ نبی ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تو پھر تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے. اب یہاں تک آیت مبارکہ آپ نے سمجھ لی. اللہ تعالی نے 3 اقسام کے لوگوں کا بیان فرمایا ہے. نمبر 1 پر وہ افراد کہ جنہوں نے اللہ کا کلام سنا، پہلے وہ لوگ ہوں گے. دوسرے نمبر پر منافقین، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. فرمایا کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، ان یہودیوں میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے متعلق نازل فرمائی ہے کہ جو ان پڑھ افراد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ امی کا ذکر فرمایا ہے. لفظ امی، امی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ پڑھنا جانتا ہو اور نہ لکھنا جانتا ہو. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ناخواندہ ہوتا ہے، غیر تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو امی کہا ہے. کیسے افراد کو؟ ذرا تھوڑی سی توجہ رکھیے گا کیونکہ ہمارا شمار بھی آج کل انہی افراد میں ہو رہا ہے. بدقسمتی ہماری. یہ ایسا نہیں کہ کتاب پڑھتے نہیں تھے، یہ تورات پڑھتے تھے یہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وَمِنْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ وہ کتاب پڑھتے تو تھے لیکن کتاب کو سمجھتے نہیں تھے، کتاب کو جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ان پڑھ افراد. اب ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی عبارت کو پڑھتے ہیں. اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا نمازوں میں. سورہ فاتحہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور دیگر سورتیں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. لیکن آج ہم اپنا موازنہ کریں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کتنی صورتیں ہمیں زبانی یاد ہیں اور کتنی صورتوں کے ترجمے، مفہوم، تفسیر ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بس ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں.
تو اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ وہ امی افراد ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، کہ وہ تورات کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم پر جو عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی امی ہی ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن کا نزول اس اعتبار سے ہوا ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے اور قرآن کو سمجھا بھی جائے، کیونکہ پڑھنے کے بعد جب تک بندہ سمجھے گا نہیں، عمل کرنا اس کے لیے دشوار۔ اور عجمی لوگ اس بات کے زیادہ متقاضی ہیں، زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم عجمی لوگ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفاہیم کو بھی سمجھیں۔ اگر ہم اپنا موازنہ کریں نا تو بدقسمتی تو یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی نچلے درجے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی کمی بھی نہیں ہے کہ جو قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں جان۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہمارے درس قرآن کی نشست میں کئی دفعہ آیا ہے اور میں نے الفاظ کے حوالے سے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ الفاظ میں صحیح تلفظ کی ادائیگی اگر آپ نہیں کر رہے تو معنی کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ اس پہ ایک چھوٹا سا شعر ہے، آپ ذرا سمجھ لیجئے تاکہ مفہوم آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ تلفظ، یہ الفاظ کتنے اہم ہوتے، کیونکہ الفاظ ہی تو ہیں۔ الفاظ تیر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں اور الفاظ جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھے بھی ہوتے ہیں۔ کہا کہ ایک لکھنے والے نے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ اب الفاظ انسان کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں، اور الفاظ کیا ہے؟ انسان کا کلام جو ہے، جو بھی انسان کے منہ سے نکل رہا ہے نا وہ الفاظ ہی کلام کی شکل میں۔ تو اب الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، با معنی اور بے معنی۔ ساری ہماری گفتگو کا لب لباب جو ہوتا ہے نا، ہماری پوری زندگی وہ با معنی لفظ پر ہی ہو رہی ہوتی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سامنے والے کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ مختلف انداز ہوتے ہیں نا بات کو بیان کرنے کے۔ آپ کسی انداز میں کسی بات کو بیان کر سکتے ہیں، اس سے اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو الفاظ جو ہیں یہ ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور قرآن یہ کلام الہی الفاظوں کا مجموعہ ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ان کی مٹھاس بھی ہے لیکن تلفظ کی ادائیگی بڑی ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ اصل قرآن کا مدعا ہے۔ یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت بیان کی کہ وہ تورات کو سمجھتے نہیں تھے، تورات کو پڑھتے تو تھے لیکن تورات کو سمجھتے نہیں تھے۔ اگلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فرمایا کہ پس عذاب ہے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں یا تورات میں تبدیلی کرتے ہیں، بلکہ ان کے احکامات کو تبدیل کر دیتے۔ اہل کتاب جو تھے وہ تو تورات میں تبدیلی کر کے اس حکم کو اسی طرح بیان نہیں کرتے جو حکم تورات میں دیا گیا، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کر دیا کرتے۔ اور قرآن میں بھی آج ایسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں لفظی تبدیلی تو ممکن نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب لفظی تبدیلی تو اس میں نہیں ہو سکتی، لیکن معنوی تبدیلی لوگ کرتے ہیں، مفہوم کو مختلف انداز میں بیان کرنے، تفسیر کو الگ الگ انداز میں بیان کرنے۔ لیکن جب ہمیں علم نہیں ہوگا تو جو بیان کر رہا ہے ہم تو اسی کو صحیح سمجھیں گے نا۔ غالباً 2-3 نشستوں پہلے ایک آیت مبارکہ آئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ آیت مبارکہ 62 تھی۔ اب اس کا مفہوم ابھی بیان کرتا ہوں، آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا۔ مفہوم یہ تھا کہ بے شک ایمان والے یہودی، نصارہ اور صائبین، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ تو اب اس پر یہ بحث اٹھی تھی کہ کیا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی؟ یاد آئی آپ لوگ؟ وہاں پر یہ تفصیل میں نے بیان کی تھی نا کہ کیا صرف یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اسی طرح صائبین کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا کافی؟ تو وہاں پر ایک بات میں نے خاص طور پر عرض کی تھی کہ جب بھی کوئی
مضمون ہو، عنوان ہو، ٹاپک ہو، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے متعلق فقط ایک آیت یا ایک حدیث پر ہم اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی آیات دوسری جگہ بھی بیان ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری۔ ایسے ہی اگر کوئی حدیث ہے کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی عنوان پر یا کسی حکم پر کوئی حدیث ہے، تو اب ہم اس وقت تک رائے قائم نہیں کر سکتے کہ جب تک اس ٹاپک سے ریلیٹڈ دیگر تمام احادیث بھی نہ دیکھ لیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی تھی کہ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لے آئے ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر و ثواب ہے۔ تو اب سوال جو اٹھا تھا نا کہ کیا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ تو اب جب اس مفہوم کے متعلق ہم دیگر آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، جنت پر، دوزخ پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، ان تمام چیزوں پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی بات بیان فرمائی کہ جب تک ہم مکمل آیات نہیں پڑھ لیتے، مکمل مفہوم نہیں سمجھ لیتے، تو ہم کسی رائے کو قائم نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آیت مبارکہ مکمل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 79 فرمایا کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، یعنی تبدیلیاں خود کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، فرمایا سو ان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا۔ تو اب کوئی قرآن کا مفہوم اگر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کوئی بھی ہو تو کوئی بھی سے مراد کوئی بھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے حضرت شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے سامنے قرآن و حدیث بیان کی جا رہی ہے، ہم لکیر کے فقیر نہ بنیں، ہم صرف سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ خود بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز میں بڑی آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، جیسے دنیا میں ہمیں آسانی چاہیے، دین میں بھی آسانی چاہیے۔ دین میں آسانی اللہ نے رکھی ہے۔ حیلے کی بات جو بیان ہوئی تھی، تو حیلے کے بیان میں آپ لوگوں نے سنا تھا نا کتنی آسانی ہے دین میں۔ تو آسانیاں رکھی گئی ہیں، لیکن جتنی آسانی رکھی گئی ہے اتنی ہی لے نا۔ اب آسانی اگر مثال کے طور پر یہ انگلی کے پورے کے برابر ہے تو ہم پورا ہاتھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اتنی آسانی ملے، آسانی اتنی، لیکن ہم چاہتے ہیں پوری ملے۔ تو آسانی جتنی دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، جتنی چھوٹ دی گئی ہے اتنی ہی فقط لینی چاہیے، لیکن بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن یہ زندہ معجزہ ہے، اور اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے، قرآن 10 قدم بڑھ کر اس بندے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لیکن جو قرآن سے بے رخی اختیار کرے، قرآن بھی اتنی ہی تیزی سے بے رخی اختیار کرتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، آپ عمل کر کے تو دیکھیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا بیان کرتے ہیں کہ ہماری اونٹ کی رسی بھی اگر گم جاتی تھی تو وہ بھی ہم قرآن سے تلاش کرتے، لیکن آج قرآن پڑھ کر بھی ہمیں کچھ میسر نہیں ہو رہا، تو گویا کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ ہمارے آنکھوں پر جو چشمہ لگا ہوا ہے اس پر ہمارے اپنی سرکشی کی غبار جمی ہوئی ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ منظر دھندلا نظر آ رہا ہے۔ جب تک چشمہ صاف ہی نہیں ہوگا تو منظر تو دھندلا نظر آئے گا، منظر میں کوئی خرابی تو نہیں ہے نا، خرابی ہمارے اپنے اندر ہے۔ تو اس چیز پر ذرا غور کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔